نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت تاجر کائنات میں بسنے والے ہر فرد کی کامل رہبری کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ سب سے آخر میں بھیج کر قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر تمام جہانوں کی سرداری اور نبوت کا تاج رکھ دیا گیا۔ اعلان کیا گیا کہ اے دنیا بھر میں بسنے والے انسانوں، اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر اور پرسکون بنانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ ان سے رہنمائی حاصل کرو اور دنیا اور آخرت کی ابدی خوشیاں اور نعمتوں کو اپنا مقدر بناؤ۔ گویا کہ اس اعلان میں دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو دعوت عام دی گئی کہ جہاں ہو، جس شعبے میں ہو، جس قسم کی رہنمائی چاہتے ہو، جس وقت چاہتے ہو، تمہیں مایوسی نہ ہوگی، تمہیں تمہاری مطلوبہ چیز سے متعلق رہنمائی ملے گی۔ شرط یہ ہے کہ تم میں طالب صادق ہو، چنانچہ تاجر ہو یا کاشتکار، شریک ہو یا مضارب، مزدور ہو یا کوئی بھی محنت کش، ماں ہو یا باپ، بیٹا ہو یا بیٹی، میاں ہو یا بیوی، مسافر ہو یا مقیم، صحت مند ہو یا مریض، شہری ہو یا دیہاتی، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، اگر وہ چاہے کہ میرے لیے میرے شعبے میں رہنمائی ملے تو اس کے لیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی میں نمونہ موجود ہے۔ مرکوزہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لا کھڑا کیا ہے کہ میرے اس محبوب کو دیکھو، تمہیں ہر چیز ملے گی، اپنے سے متعلق روشنی حاصل کرو اور اس پر عمل پیرا ہو کر اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال کی اتباع کرنے میں بہت بڑی بنیادی حیثیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات مبارکہ رکھتی ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ علماء امت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسانی اور سہولت کی خاطر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے ہر پہلو کو پوری طرح واضح کرنے کے لیے خوب سے خوب محنت کی ہے۔ بے شمار کتب تصانیف کی تصنیفیں موجود ہیں تاکہ کوئی بھی شخص اپنے شعبے سے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھنا چاہے تو اسے بغیر دقت کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات معلوم ہو سکیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر حق بھی ہے اور محبت کا تقاضا بھی، اور یہ بات بھی پوری طرح واضح رہنی چاہیے کہ حق اور تقاضا صرف ماہ ربیع الاول کے پہلے 12 دن یا پورے مہینے کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی اور زندگی کے ہر لمحہ کے لیے ہے۔ ان سطور کا مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کو سمیٹنا نہیں بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے ہر پہلو کو واضح کرنا مقصد ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کا پیشہ اپنایا اور رزق حلال اپنی زندگی کا رشتہ استوار رکھنے کے لیے ہمیشہ رزق حلال کموایا۔ نبوت کے اس پہلو کو سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے 2 حصے ہیں، ایک نبوت ملنے سے قبل کا اور دوسرا نبوت ملنے کے بعد کا۔ اول ذکر کا دورانیہ 40 سال ہے اور ثانی الذکر کا دورانیہ 30 سال ہے۔ دوسرے حصے کے پھر 2 حصے ہیں، ایک مکی زندگی کا دور اور دوسرا مدنی دور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں گزارا۔ نبوت سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی معاشی حالت، معاشی کیفیت کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبوت سے پہلے والا دور مالی اور معاشی اعتبار سے کوئی خوشحال دور نہیں تھا، بلکہ اس کے برعکس یہ کہنا بھی درست نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ مفلوک حال زندگی بسر کر رہے تھے۔ البتہ یہ ضرور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے
محنت مشقت کر کے اپنی مدت آپ کے تحت اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کا ذہن رکھتے تھے۔ والد سے ملنے والی میراث میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ کے سر سے والد کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ ان کی طرف سے بطور میراث بھی کوئی جائیداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل نہیں ہوئی تھی، جیسا کہ کتب سیرت میں اس کی تفصیل میں یہ موجود ہے کہ آپ علیہ السلام کو میراث میں صرف 5 اونٹ، چند بکریاں اور ایک باندی ملی، جس کا نام ایمن تھا۔ اس باندی کو بھی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کے وقت یعنی 25 سال کی عمر میں آزاد کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ مزید کوئی چیز میراث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کی طرف سے نہ ملی تھی۔ میراث میں ملنے والی اشیاء اس قابل نہیں تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کے لیے کافی ہو جاتیں۔ یہی وجہ تھی کہ دیہاتی علاقوں سے آ کر جو عورتیں بچوں کو پرورش اور تربیت کے لیے لے جایا کرتی تھیں، وہ آپ علیہ السلام کی طرف ان میں سے کسی کا بھی رجحان نہ ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام، یہ تو یتیم اور غریب بچہ ہے، اس کی پرورش کرنے پر ہمیں اس کی والدہ کی طرف سے کچھ خاص معاوضہ اور تحفہ نہ مل سکے گا۔ اس وجہ سے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ نہ ہوتا، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے جو آپ علیہ السلام کا انتخاب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا مشاہدہ بھی کیا۔ دادا اور چچا کی کفالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشی حالات: ابتدائی 2 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت آپ کے دادا عبد المطلب کرتے رہے۔ 2 سال کے بعد آپ کے دادا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دادا کے انتقال کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت اپنا ذمہ لے لی۔ ابو طالب آپ کے حقیقی چچا حضرت عبداللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے سگے بھائی تھے، جو بہت ہی ذوق اور شوق محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کرتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ تجارت پر جانے کے لیے ضد کرتے اور اپنے بھتیجے کو بھی اپنے ہمراہ لے جاتے۔ بکریاں چرانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ رہا ہے۔ مکہ مکرمہ میں حصول معاش کے لیے عام طور پر غلہ بانی اور تجارت عام تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کی ابتدا ہی میں اپنے معاش کے بارے میں از خود فکر کی۔ ابتدا اہل مکہ کی بکریاں اجرت پر چراتے تھے، بعد میں تجارت کا پیشہ بھی اختیار کیا، اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں تھی، عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور تواضع کی کھلی دلیل ہے، اس لیے کہ بکریاں چرانے والے شخص میں جفاکشی، تحمل اور بردباری، نرم دلی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ بکریاں چرانا معمولی کام نہیں ہے بلکہ بہت ہی زیادہ ہوشیاری اور بیدار مغز والا کام ہے۔ بکریاں بہت ہی زیادہ کمزور مخلوق ہوتی ہیں، تیز اور پھرتیلی نہیں ہوتیں، انہیں قابو میں رکھنے کے لیے خوب پھرتی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس جانور کے قابو سے باہر ہو جانے کی صورت میں ان پر غصہ اتارنا بھی ممکن نہیں، یعنی غصہ آنے کی وجہ سے انہیں مارا بھی نہیں جا سکتا کیونکہ وہ کمزور ہوتی ہیں۔ اس بنا پر بکریاں چرانے والوں میں کافی تحمل پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں بکریاں چرائی ہیں۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے جو بھی نبی پیغمبر اس دنیا میں بھیجا، اس نے بکریاں ضرور چرائی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں میں بھی مکہ والوں کی بکریاں قیراط پر چراتا تھا۔ قیراط سے کیا مراد ہے، اس میں اختلاف موجود ہے۔
بعض لوگوں کا قول یہ ہے کہ یہ درہم یا دینار کا نام ہے، ایک ٹکڑے کا نام ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ بنے گا کہ کچھ قیراط کے عوض بکریاں چرائیں، اور بعض کا قول یہ ہے کہ یہ مکہ مکرمہ کے ایک محلہ جیاد کا نام ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ مقام قیراط میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں چرائیں۔ علامہ ابن ملکن رحمۃ اللہ نے اسی قول کو ترجیح دی ہے کہ یہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگل تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہ بیریاں توڑ توڑ کر کھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خوب سیاہ ہوں وہ کھاؤ، وہ زیادہ مزے کی ہوتی ہیں۔ یہ میرا اس زمانے کا تجربہ ہے۔ جب میں بچپن میں بکریاں چرانے کی غرض سے جنگل میں آیا کرتا تھا، بکریوں کو چرایا کرتا تھا اور شام کو ان کو لے جا کر واپس ان کے علاقے میں چھوڑ دیا کرتا تھا۔ ملک شام کی طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا سفر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف سفر 2 کیے۔ پہلا اپنے چچا کے ہمراہ کیا، لیکن اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور تاجر شریک نہیں تھے، بلکہ محض تجارتی تجربات حاصل کرنے کے لیے آپ کے چچا نے آپ کو ساتھ لیا۔ اسی سفر میں بحیرہ راہب والا مشہور قصہ پیش آیا، جس کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حفاظت کی غرض سے مکہ واپس بھیج دیا۔ ملک شام کی طرف دوسرا سفر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دوسرا سفر بھی شام کی طرف پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تاجر حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا کا سامان اجرت پر لے کر اپنی زندگی کا دوسرا سفر اور بطور تاجر پہلا سفر شام کی طرف کیا۔ قصہ کچھ اس طرح سے پیش آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 برس کے ہو گئے تو آپ کے چچا ابو طالب نے کہا کہ اے بھتیجے، میں ایسا شخص ہوں کہ میرے پاس مال نہیں ہے، زمانہ کی سختیاں ہم پر بڑھتی جا رہی ہیں، تمہاری قوم کا شام کی طرف سفر کرنے کا وقت قریب ہے۔ خدیجہ بنت خولید اپنا تجارتی سامان دوسروں کو دے کر بھیجا کرتی ہے، تم بھی اجرت پر اس کا سامان لے جاؤ، اس سے تمہیں معقول معاوضہ مل جائے گا۔ یہ گفتگو حضرت خدیجہ کو معلوم ہوئی تو اس نے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام دے کر بلوایا کہ جتنا معاوضہ اوروں کو دیتی ہوں آپ کو اس سے دگنا ادا کروں گی۔ اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ یہ وہ رزق ہے جو اللہ رب العزت نے تمہاری جانب کھینچ کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ہمراہ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ جب قافلہ شام کے شہر بصرہ میں پہنچا تو وہاں نستوارہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبوت کی علامات پہچان کر آپ کے آخری نبی ہونے کی پیشن گوئی کی۔ دوسرا اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارتی سامان فروخت کر لیا تو ایک شخص سے کچھ بات چیت بڑھ گئی۔ اس نے کہا کہ لات اور عزا کی قسم اٹھاؤ، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے کبھی ان دونوں کی قسم نہیں کھائی، میں تو ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ان سے منہ موڑ لیتا ہوں۔ اس شخص نے یہ بات سن کر کہا کہ جو بات حق کی ہے جو تم نے کہی ہے۔ پھر اسی شخص نے میسرہ سے مخاطب ہو کر کہا، خدا کی قسم یہ تو وہی نبی ہے جس کی صفات ہمارے علماء کرام کتابوں میں لکھی ہوئی پاتے ہیں اور ان کو بیان کرتے ہیں۔ تیسرا اہم واقعہ شام کے سفر میں یہ پیش آیا کہ میسرہ نے دیکھا کہ جب تیز گرمی ہوتی تو 2 فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر رہے ہوتے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میسرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوا تھا۔ واپسی میں ظہر کے وقت جب واپس پہنچے تو حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا اپنے بالا خانے میں بیٹھے بیٹھے دیکھا
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے ہیں، اس طرح سے تشریف لا رہے تھے کہ دو فرشتوں نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ اور ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی عورتوں نے یہ منظر دیکھ کر بہت زیادہ تعجب کیا، اور پھر جب میسرہ کی زبانی سفر کے عجائب، نفع کثیر اور نستور راہب اور اس کا جھگڑا کرنے والے شخص کی باتیں سنائیں تو بہت زیادہ متاثر ہوئیں۔ حضرت خدیجہ بہت زیادہ دور اندیش، مستقل مزاج، شریف، باعزت اور بہت مالدار عورت تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیج کر نکاح کر لیا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جب ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال کی تھی۔ یمن کی طرف دوسرا سفر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بطور تاجر یمن کی طرف 2 سفر ہوئے، جو تجارتی اسفار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے کیے۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سامان لے کر یمن کی طرف گئے۔ اس میں 2 سفر یمن کی طرف بھی لکھے گئے ہیں۔ آپ 2 مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سامان لے کر ملک یمن گئے۔